ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فيما عرضتم به را کے پر کیا ہے تشدید، اس کو مارک کر لیں. من خطبة النساء من خطبة النساء فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم پھر سے پڑھیں گے. جو حرف آپ کے منہ سے نکل رہا ہے اس کو توجہ کرنی ہے. یہ مت دیکھیں اتنا لمبا ہے تو اس کی ٹینشن نہیں ذہن پہ سوار کریں. پہلے سانس لے لیں اور پھر شروع کریں ایک ایک حرف کو واضح کرتے ہوئے. جی أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. پھر سے ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. عقدة النكاح حتى پھر سے دیکھیں نکاحی نہیں ہے نکاحی. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
فاحذروه فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم غفور حليم غفور صحیح ہے غلط ہے غفور جی رن یوں نہیں پڑھنا پھر سے پڑھیں وَاعْلَمُوا مارک کیا سب نے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں فیما ارستم به من خطبۃ النساء کہ جو بھی تم اشارے کنائے میں عورت کو پروپوزل بھیجو، یعنی ڈائریکٹ کلیئر لفظوں میں نہیں بھیج سکتے، ہاں انڈائریکٹلی اشاروں میں بات کی جا سکتی ہے، خواہ ڈائریکٹ کرو یا کسی اور سے کرواؤ. اور یہ کب کی بات ہے؟ دوران عدت. عدت کے دوران کوئی مرد عورت کو واضح اور صریح لفظوں میں نکاح کا پیغام نہ دے، ہاں اشارہ کیا جا سکتا ہے. مثلاً کیسے؟ کیا صورت ہوگی؟ مثلاً کوئی تعزیت کرنے آیا تو وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر ایک آزمائش بھیجی ہے لیکن تم فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کو اور بندوبست کر دے گا. اب یہ جملہ کیا ہے؟ اشارتاً، اور کسی ایسے شخص کی طرف سے اشارہ جو خود شادی کا متمنی ہو یا طلبگار ہو تو اس کی اجازت ہے، اس کی رخصت ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کو پتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے. عموماً جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے تو لوگ اس کے بارے میں باتیں تو کرتے ہیں نا گھروں میں، اب اس کا کیا ہوگا، اب اس کی شادی فلاں سے کر دینی چاہیے، اور ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر جب یہ پتا ہوتا ہے کہ عورت کا سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، وہ تنہا رہ گئی ہے، تو لوگوں کے دل میں اس عورت سے شادی کرنے کا خیال آ سکتا ہے مردوں کے. تو اس خیال پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ بہت فطری خیال ہے. یعنی بیوہ عورت سے شادی کرنے کا خیال جو دل میں آئے کسی کے تو گناہگار نہیں ہے، اس پر یہ مانا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے، اور ذکر یعنی دل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی سے بھی بات ہو سکتا ہے. مثلا ایک شخص اپنے کسی دوست سے مشورہ کرتا ہے کہ کیا خیال ہے فلاں عورت بیوہ میں اس سے شادی کر لوں، تو یہ اس نے بول کے ذکر کر لیا نا، بول کے نہیں کیا، دل میں خیال آیا اس کے. تو دل میں خیال آئے یا کسی اور سے وہ ڈسکس کر رہا ہے، اس کی اجازت ہے، ہاں اس عورت سے جا کے نہیں بات کر سکتے. ٹھیک ہے. وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا لیکن نہیں تم ان سے وعدہ کرو گے چھپ کر. یہ نہیں کہ خاندان والوں کو پتہ ہی نہیں اور خفیہ خفیہ اس سے وعدہ کر لیا. نہیں، ابھی کوئی وعدہ وعید نہیں ہوگا، کوئی بہا مہد و پیمان نہیں ہوگا. الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ تم معروف بات کرو. یہاں معروف بات کون سی ہوگی؟ اشارے کنائے میں. ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور نکاح کرنے کا پکا ارادہ نہ کرو. حتی یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ کتاب یعنی عدت اپنے مقرر وقت کو پہنچ جائے. پھر تم باقاعدہ بات پکی کر سکتے. یعنی آپ یوں اگر اپنی عام زبان میں کہنا، اور تم بات پکی نہ کرو یہاں تک کہ عدت گزر جائے. تو بات پکی کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس موقع پہ کہتے ہیں بات پکی ہو گئی؟ ہاں کہ بس اب شادی تیار ہے یا بات ہو گئی ہے، فائنل ہو گئی، اب ڈیٹ رکھ لیں گے. یعنی ڈیٹ نہیں رکھ سکتے عدت کے دوران، یہ مانا. نہ منگنی کر سکتے ہیں، نہ ڈیٹ رکھ سکتے ہیں، نہ ظاہری نہ چھپ کے. اشارے کنائے میں بات ہو سکتی ہے تاکہ دوسرا دھیان میں رکھے، ذہن میں رکھے. اور پھر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ اگر تم کچھ بھی ان کاموں میں سے کرو گے تو اللہ کو تو سب پتا ہے. وہ ظاہری کیا، وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے. فَاحْذَرُوا لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اس سے ڈرو.
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے. اس کو سب پتا ہے کہ انسانوں کی کمزوریاں کیا ہیں، اس کے باوجود وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، ان کو معاف کرتا رہتا ہے، ان سے درگزر کرتا رہتا ہے. لیکن اس کی ڈھیل کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑو، پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو نکاح کا پیغام دینا ہے یا ڈھکے چھپے بات کرنا ہے یا منگنی کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ساری باتیں صرف بیوہ عورت کے لیے نہیں ہیں، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی ہو سکتی. تو اب آپ دیکھیے کہ عدت کے دوران منگنی کی یا نکاح کے پیغام کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 حرام، یعنی حرام ہے صریحاً لیکن حلال ہے تحریزاً، یعنی اشارے میں. دوبارہ سن لیجیے، نکاح کا پیغام دینا یا منگنی کرنا عدت کے دوران حرام ہے. کس صورت میں؟ کس کی عدت کے دوران؟ کون سی عورت؟ بیوہ عورت کو نکاح کا کھلا پیغام دینا، چھپ کے وعدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن جائز کیا ہے؟ اشارتاً. ٹھیک ہے. ایک اور عورت ہے جو عدت کی حالت میں ہے، نہ آپ اس کو کھلا پیغام دے سکتے ہیں نہ چھپا. وہ کون ہے؟ طلاق یافتہ لیکن رجی طلاق یافتہ. کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا شوہر اس سے رجوع کا حق رکھتا ہے، ابھی وہ پوری طرح آزاد نہیں ہے. پھر مباح ہے کلم کھلا پیغام دینا بھی اور اشارتاً دینا بھی. وہ کون ہے؟ بائنا. بائنا کے لیے دونوں طرح سے کھلا بھی دے سکتے ہو اور اشارے میں بھی دے سکتے ہو. اور اسی طرح خلا والی عورت کے لیے بھی پیغام دے سکتے ہیں، کھلے اور چھپے دونوں طرح. چھپے سے مراد اشارتاً. اسی طرح جس کا نکاح فسخ ہوا اس کو بھی. لیکن رجی طلاق میں کھلا پیغام چھپا پیغام دونوں حرام ہیں. بائنا کے لیے دونوں جائز ہیں، بیوہ کے لیے ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے. تو اب 3 صورتیں ہوگی نا. مکمل حرام کس کے لیے؟ طلاق رجی والے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے شوہر زیادہ حقدار ان کو واپس لانے کے. جائز ہے کھلے اور چھپے کس کے لیے؟ طلاق یافتہ عورت کے لیے جس کی عدت پوری ہو چکی ہے. کھلے حرام اور اشارتاً حلال یہ کس کے لیے؟ بیوہ عورت. ٹھیک ہے. 3 طرح کی عدتیں ہیں نا، رجعی طلاق کے بعد عدت، بائنا طلاق کے بعد عدت، اور وفات شدہ شوہر کی بیوہ کی عدت. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے، مثلا کوئی لڑکی بیوہ ہوئی، ماں کہتی ہے میں مرنے لگی ہوں اس کا جلدی نکاح کرو. وہ کہتے ہیں بھی ابھی اس کی عدت نہیں پوری، کوئی بات نہیں ہوتی رہے گی، تم اس کا نکاح کرو میں مر نہ جاؤں کہیں. ایسے بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات، لوگ جلدی میں نکاح کر لیتے. اب اگر نکاح کر لیا کسی نے عدت کے دوران تو کیا ہوگا؟ لٹرلی ایک میرے پاس کیس آیا کسی کا اور انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، پتہ ہی نہیں تھا ان کو یہ نہیں کرنا، وہ کر چکے. بعد میں کسی نے جب منع کیا تو کہا اچھا اب کیا کریں؟ کیا کریں گے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ نکاح باطل ہے، فوراً الگ کیا جائے گا. یعنی اگر کر بھی لیا ہے تو اس کو الگ کر دیا جائے گا، ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ نکاح نہیں قائم ہوگا. اب کیا ہوگا؟ جب عدت گزر جائے گی تو بعض کہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ کبھی نکاح کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے ایک باطل کام کیا، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے. ابھی ڈفرنس آف اوپینین کب ہوتا ہے؟ کن باتوں میں ہوتا ہے؟ جن میں کوئی واضح نص سے صریح موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر کسی نے کر لیا تو کیا کریں گے؟ فوراً الگ کر دیں گے ان کو. چلو کر دیا الگ، اب عدت گزر گئی، اب کیا کریں؟ دوبارہ نکاح کر دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ نکاح ہے ہی باطل، وہ واقع نہیں ہوتا جو عدت کے دوران ہو، کیونکہ منع کیا گیا ہے.